السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی سورہ اسراء کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ۔ کیوں؟ بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بدکاری یعنی زنا کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ صرف زنا سے بچنا ہی ضروری نہیں، بلکہ جو زنا کے اسباب و ذرائع ہے ان سے بھی بچنا انتہائی ضروری ہے۔ بدقسمتی سے آج جس طرح آدمی بولنے میں بے باک ہے، اسی طرح دیکھنے میں بھی بے باک ہے۔ اسے یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ دیکھنا بھی ایک عمل ہے جو اس کے لیے ثواب یا عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر، اگر ماں کو کوئی انسان محبت بری نظر سے دیکھتا ہے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور اگر غیر محرم کو شہوت کے ساتھ دیکھتا ہے تو عذاب نار کا یا دوزخ کے عذاب کا وہ حقدار بنتا ہے، کیونکہ غیر محرم عورت کو دیکھنا یہ انسانی عمل نہیں ہے، یہ کس کا عمل ہے؟ شیطان کا، یہ شیطانی کام ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورۃ، المرأۃ عورۃ، عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب وہ نکلتی ہے، استشرفہ شیطان، تو شیطان اسے جھانک جھانک کے دیکھتا ہے۔ اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی عمدہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی آنکھوں کو بند کرنے پہ قادر نہیں ہوتا، جو انسان اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے سب سے پہلا درجہ جو برائی سے بچنے کا پہلا راستہ ہے وہ اپنی نظر کی حفاظت۔ نظر کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ آپ لگائیے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھے۔ دوسرے مقام پر اسی پارے میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلم یعنی مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھے۔ یعنی مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اور عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے جو انسان کو جینے کا صحیح طریقہ بتاتا ہے، جو ایک اچھے اور نیک معاشرے کی تشکیل کی تعلیم دیتا ہے کہ لوگ جس سماج میں رہیں وہ اچھے ہو، وہ اپنے اخلاق کے بھی اچھے ہو۔
کیونکہ صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جو انسان اور جانور میں فرق کو واضح کرتا ہے۔ دنیا کے باطن نظام انسان کو جانور سے بدتر بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی تہذیب نہیں، کوئی نظام نہیں۔ ان کے نظام کا یہ حال ہے، ماں بیٹے، باپ بیٹی میں تمیز ختم ہو چکی ہے، اور بدکاری کا تو وہ حال ہے کہ جانور بھی دیکھ کر شرمائے۔ وہ لوگ انسانی حدود کو پار کر کے جانوروں کی حدود کو بھی پامال کر چکے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان باطن نظاموں کا رونا رونے سے کیا ہوگا، جبکہ ہمارے آنگن میں، ہمارے مسلم سماج میں ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ بدکاری کے ماحول کے اندر لوگ جی رہے ہیں۔ نہ بھائی کو یہ فکر ہے، نہ بہن کو، نہ گھر کے اندر اور معاشرے کے اندر سماج کا کوئی بڑا یہ ذمہ داری لے اور یہ خیال کرے کہ یہ برے کام سے ہم سماج کو کیسے بچا ہر طرف سے۔ اور یہ لباس نے تو پورا ماحول گھر گندا کر دیا ہے۔ لباس پر جب سے پابندی ہٹ گئی، شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا ہے۔ پہلے تو لوگ احترام کرتے تھے اور اپنے چہروں کو بڑوں کو دیکھ کر چھپا لیا کرتے کہ گھر کا بڑا بھائی ہے یا دادا ہے یا نانا ہے، عورتیں ان کو دیکھ کر اپنے چہروں کو چھپا لیا کرتے۔ لیکن جب یہ شرم کا ماحول ختم ہو گیا، بے حیائی عام ہو گئی، جبکہ ہمارے پاس نظام حیات بھی ہے، اور لیکن پھر بھی بدتر سے بدتر حالات ہے۔ اگر مغربی تہذیب کے پروردہ لوگ جانور سے بدتر ہو چکے ہیں تو ہم بھی تو کچھ کم نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ ہماری ماں بہنیں محفوظ نہیں ہیں، ہم بھی راستوں کے اندر، اور اب تو رات میں جگنے والے یا ایسے بھی چار چوراہوں پر بیٹھنے والے اپنی مسلم خواتین کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم ان کو یعنی ان مسلم بیٹیوں کا خیال اگر ہمیں ہوتا جو فلسطین، برما، عراق، کشمیر وغیرہ میں زیادتیوں کا شکار ہوتی ہے، جن کو آئے دن کوئی موذی کتا اپنا شکاری بنا لیتا ہے، تو کبھی بھی ہم اپنی آنکھوں کو بد کرداری کی طرف مائل نہ کرتے۔ یہ تو میں نے صرف آنکھوں کا ذکر کیا۔ کیوں آنکھوں کا ذکر کیا؟ ورنہ منہ، ہاتھ، پیر، کان یہ سب زنا کرتے ہیں، اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کیونکہ سب یہ سمجھتے ہیں، سب کی یہ سوچ ہو گئی ہے کہ زنا صرف عورت اور آدمی کے ناجائز تعلقات قائم کرنے کا نام ہے۔ لوگ کیا سمجھتے؟ ایک ساتھ گھومے، ایک ساتھ کہیں جائے، یہ زنا ہے۔ صرف یہی زنا نہیں، عقل کی اصلاح کرے، اور آقا کریم کا یہ فرمان بار بار غور سے پڑھے سنیں۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کا مفہوم ہے، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ، آنکھ کا زنا نظر ہے، دیکھنا ہے۔ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ یہ آنکھ زنا کرتی ہے، کیسے کرتی ہے؟ بری نظر سے کسی کو دیکھنا۔ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقِ، اور زبان کا زنا گفتگو کرنا۔ یہ میرے اپنے نبی اکرم جن کا کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے، ان کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ احساس کرے، آج یہ نارمل ہو گیا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، کاش یہ باتیں سمجھ میں آ جائے۔ اچھی چیز ہے، دنیا کے اندر آپ سچے دل سے توبہ کر کے مریں گے، قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے نہ رکھا، آنے والی نسلیں کیا کرے گی ہمیں کیا معلوم۔ آج ہم اپنے نوجوان بچوں کو دیکھ رہے ہیں، اور نوجوان تو نوجوان 50 سال 60 سال کے لوگ بھی اپنی نظروں کے سامنے ایسا کھیل کھیلتے، کانوں میں جب آواز آتی ہے افسوس ہوتا ہے یہ شادی شدہ ہے، یہ انسان وہ ہے، پھر بھی ایسی نظر کا گندا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو بری نظر سے بچائے۔ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ، آنکھ کا زنا نظر بد ہے۔ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، زبان کا زنا گفتگو ہے۔ وَالنَّفْسُ تَمَنَّا وَتَشْتَهِي، اور دل کا زنا جو ہے تمنا کرنا اور خواہش کرنا ہے۔ والفرج یصدق ذلك كله ويكذبه، اور شرمگاہ اس خواہش کو سچا کرتی ہے یا جھوٹا کرتی ہے، یعنی شہوت سے غیر عورتوں کو دیکھنا یہ زنا ہے۔ اجنبی عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا یہ زبان کا زنا ہے۔ کسی لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ کہیں گے وہ تو اچھی لڑکی، اس طرح یہ بھی زنا ہے۔ اسے شوق سے سننا، لوگ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں ایسی باتیں، تو جب یہ باتیں جو عام طور پر ہوتی تو پکچر دیکھنا کہاں سے جائز ہو جائے۔ آج تو ہر موبائل میں یہ کھیل ہو رہا ہے، لوگوں کو بولتے تو برا لگتا ہے۔ آج مسجد میں جمعہ کے دن میں آپ کے سامنے
آپ سب کے اور ہم سب کے خیر خواہ غم گسار جب کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے وہ دستگیری کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ توفیق دے، احساس کرے اور دل کے اندر اپنے ایمان کو جگائے، کیونکہ آج برا انسان، میں اگر اس بتاؤں کہ بد نگاہی کرنے والا، فحاشی پھیلانے والا، زنا خور، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ کوئی غیر مرد اس کی ماں کے ساتھ یا اس کی بہن یا بیٹی یا بہو کو بری نظر سے دیکھتا ہے تو اس کی غیرت کو جوش آ جاتا ہے، وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، جھگڑے کرتا ہے۔ جب تجھے غیر کی بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ یا تیری وائف کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے، تیرا ایمان اور تیری غیرت جوش میں آ جاتی ہے، تو جس کو دیکھتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اور یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کامل کی پہچان بتائی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ آپ کامل مومن ہے کہ نہیں، آپ سچے عشق کے دعوے میں ہے کہ نہیں، سچے عاشق ہے کہ نہیں، احساس کرے۔ اور اگر آپ نے اپنے آپ کو بری نظر سے بچا لیا، محفوظ کر لیا، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ انعام عطا فرمائے گے۔ جیسے ایک انسان لوگوں کو بتاتا بھی دعوت میں کہ فلاں چیز آج کھائی تو اچھی لگی، بس یہ جو ایمانی ذائقہ ہے اگر محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ ایک حدیث طیبہ مسند احمد کی اور دوسری المعجم الکبیر کی بس نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد، پر وقت کم ہے، ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأۃ، کہ جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف بلا قصد، یعنی ایسے ہی نظر پڑ گئی پہلی بار، جیسے اپنے نہیں بولتے پہلی نظر تو جائز ہے، یہ ایسا نہیں ہے، اتفاق ہے، سامنا ہو گیا الگ ہے، لیکن سامنے کے بعد نظر ٹھہرنی نہیں چاہیے، فوراً جھکا تو ماحول بالکل غلط ہو گیا۔ ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأۃ، اور یہ سب چیزوں پہ بولنا کوئی بات نہیں، میں تو ہمیشہ آپ کو بولتا ہوں، بولیے مجھے جتنا بول رہا ہوں، میں آپ کے سامنے نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے جملے بیان کر رہا ہوں۔ کنویں کی خراش نبی کے بولوں سے، یعنی جس مبارک زبان سے جملے نکلے نا، اس مبارک زبان کے لعاب سے اس میں مٹھاس پیدا ہوا۔ پتھر کلمہ پڑھ رہے لیکن پتہ نہیں، آپ اپنا ایمان کا جائزہ لیں کہ یہ فرامین سن کر یہ احساس ہمیں کیوں نہیں ہوتا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھے ہمارے دل کے اندر یا ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آ رہے؟ پتھر دل رکھنے والوں نے اپنے کفر سے توبہ کری اور اسلام کے سچے شہدائی بن گئے، وہ اسی زبان کے جملے میں اس لیے ہمیشہ میں عربی کے الفاظ نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کم سے کم میری زبان گندی ہے، ناپاک ہے، لیکن خدا اس پاکیزہ بولوں کے صدقے میں میری زبان میں بھی تاثیر پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ فرامین سن کر اس کی تاثیر کا فائدہ آپ تک پہنچائے۔ آقا فرما ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأۃ اول مرۃ، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف بلا قصد پہلی نظر کرے پھر کیا کر ثم یغض بصرہ، پھر وہ اپنی نگاہ کو جھکا لے، کیا ہوگا؟ الا احدث اللہ له عبادہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی، آ گئی سامنے لیکن فوراً نظر دیکھی جھکا لی، اللہ اسے ایسی ایمان ایسی عبادت کی توفیق عطا کرے گا، یجد حلاوتہا، وہ اس عبادت کی لذت محسوس کرے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھے، جمعہ میں آئے یا کسی اور دن بھی، نہ نماز کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی۔ ایک اور مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان آتے کہ ارشاد فرماتے ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافات ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه، او کما قال آقا کریم فرماتے ہیں جو بری نظر ہے، نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سب سے خطرناک زہریلا تیر بری نظر ہے،
سب سے خطرناک آپ سمجھ سکتے ہیں تیروں سے کیا کچھ نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. ایگزامپل کے طور پر جو چیز دی ہے کہ بری نظر کو آقا نے صرف تیر سے تسبیح نہیں زہریلے تیر سے, وہ بھی اس کا معاون اور مددگار کون ہے؟ ابلیس ہے. ان النظرۃ سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی القلب. یقیناً بری نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سب سے خطرناک زہریلا تیر ہے, لیکن جو میرا عاشق ہے, جس نے عشق کا دعویٰ کیا, نبی کی محبت کا, اسے محبت نے غیرت دلائی, تو کیسا عاشق ہے, مصطفیٰ کا امتی بھی ہے اور اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا. کہا من ترکا مخافتی, میرا فرمان سنا اور اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی میرے خوف کی وجہ سے, میں مصطفیٰ ابدلتہ ایمانا, اس بری نظر سے بچنے کے بدلے میں اسے ایسا ایمان دوں گا یجید حلاوتہ فی قلبہ, وہ اس اپنے ایمان کی مٹھاس کو اپنے دل میں پائے گا. اللہ وہ ذائقہ ہمیں عطا فرمائے, پکے مومن بنے, سچے عاشق بنے. اور بس مختصر, لیکن اگر آپ نے اس چیز سے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں برے ماحول کی طرف لوگ جلدی سے تیزی کے ساتھ بھاگ رہے, ان کے سامنے میں دو باتیں بطور تحدید یعنی ڈرانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, اللہ ابن جوزی نے اپنی کتاب ذم الہوا میں لکھا, نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ما من ذنب بعد الشرک اعظم عند اللہ من نطفۃ وضعها رجل فی رحم لا یحل له. ایک لفظ کا معنی تھا کہ کسی کو ذنب کا کہتے ہیں گناہ, بعد الشرک شرک کے بعد, اعظم کہتے ہیں سب سے بڑا, عند اللہ اللہ کے من نطفۃ وہ منی کا قطرہ کا, وضعها رجل فی رحم انسان نے اس عورت کے رحم میں رکھا, لا یحل له جس کے ساتھ اسے صحبت کرنا جائز نہیں. یعنی شرک کے بعد سب سے برا گناہ, سب سے بڑا گناہ زنا ہے. یہ نبی کا فرمان, شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی اپنا نطفہ پانی کا ناپاک قطرہ ایسے رحم میں رکھے جو اس کے لیے حلال نہیں. دوسرا فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجمع الزوائد کی حدیث طیبہ, ان الزنات, زانی کی جمع بہوچن, ان الزنات یاتون تشتعل وجوہہم نارا, نار دوزخ کو بولے, وجہ واو جمہا, وجہ کس کو بولتے ہیں؟ چہرے کو بولتے ہیں, اور اسی کی بہوچن وجوہ. زانی قیامت کے دن اس حال میں لائے جائیں گے کہ ان کے چہروں سے آگ بھڑک رہی ہوگی. آپ کے شعلے دیکھیں, لوگ دور بھاگتے ہیں, زانی کے چہرے سے آپ کے شعلے بھڑک رہے ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جن کے بولوں کی وجہ سے لوگوں نے کفر چھوڑ کر, آپ کو پتا ہوگا ایک انسان نے جب زنا کا ارادہ کیا تھا, وقت نہیں ہے میرے سامنے, آقا نے وہی تفصیل دی مفہوم میں کہا تو اپنی ماں سے زنا کی بات کر رہا ہے, اپنی بہن سے زنا کی بات کر رہا ہے, اپنی خالہ سے, کس سے؟ کہ یا رسول اللہ کوئی اپنی سگی بہن سے زنا کر سکتا ہے, کوئی خالہ سے کر سکتا ہے. یہ تمثیل دی ہے, وہ انسان اپنے غلط ارادے سے باز آ گیا, خدا توفیق دے. آخری فرمان مسند بزار میں مصطفیٰ جان رحمت کا یہ فرمان نقل کیا ہے انہوں نے, ان فروج الزنات فرج فراجیم, فرج کس کو بولتے ہیں؟ شرمگاہ کو, اور فرج کی بہوچن فروج. تاکہ اوپن الفاظ میں بولتا ہوں, لوگ یہ خیال نہ کرے کہ سمجھ میں بات نہیں آئی, میں وہ سمجھا رہا ہوں کہ آج انسان 70 سال کے بعد بھی کہتا ہے کہ رفیق کے گانے لاؤ موبائل کے اندر. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس آواز کو, خدا را توفیق عطا کرے. ابھی وقت ہے قبر میں جانے سے پہلے سچے دل سے خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں توبہ کرے. قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کم سے کم اچھے قاری کی قرات تلاوت اور قرات تو سن سکتے موبائل. ان فروج الزنات لتؤذی اہل النار بنتن رہا. اللہ اکبر. زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو اہل دوزخ کو بھی تکلیف پہنچائے. اب یہ اتنی ساری وعیدیں کیوں ہے؟ مفتی احمد یار خان ریوی فرماتے ہیں, وقت کم ہے لیکن لبا ہے, زنا قتل سے بدتر گناہ ہے. کیا فرمایا؟ بولیے. زنا مدد کرنے سے بڑا گناہ ہے, کیونکہ قتل میں ایک جرم ہے, اور زانی یعنی زنا کرنے والا ایک وقت میں 3 گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. سب سے پہلے گناہ کبیرہ زنا, سب سے میں نے بتایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ آقا نے فرمایا وہ زنا کرنا ہے, کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب. نمبر 2 بے حیائی پھیلانا, اور نمبر 3 انسانی نسل کو خراب کرنا. آج زبانوں کی زبان پہ چھوڑیے,
10 سال کے بچوں کو ایسے ڈائلاگ باندھتے دیکھتے ہیں، احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ زبانوں سے جملے سنے ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی اپنے بچوں کی اصلاح کے انسانی نسل کو خراب کرنا ہے۔ نیز قتل ہاتھ سے ہوتا ہے، قتل کس سے ہوتا ہے؟ ہاتھ سے ہوتا ہے۔ زنا پورے جسم سے، اس لیے قتل کی سزا کیا ہے؟ جس نے مرڈر کیا اس کو قتل کر دیا جائے، یا ایک آپشن دیا، یا تو جو مقتول ہے جس کا قتل ہو چکا اس کے جو وارثدار ہے وہ قاتل سے پیسے لے لے، اور اس کے بعد بھی ایک درجہ دیا، کیا دیا؟ اگر پیسہ نہ لینا چاہے، اگر وہ مقتول کے ورثہ کے چلو اس سے بھول ہو گئی، اس کو ہم معاف کر دیں، یہ ہے۔ لیکن زانی کی سزا جب اس پر جھوٹ ثابت ہو جائے تو اسے صرف قتل نہیں کیا جائے، اسے چوراہے پر لا کے اتنے پتھر برسائے جائیں گے کہ اس کے جسم کا ایک حصہ بھی سلامت نہ رہے۔ کہ زانی کی سزا مذہب نے رکھی ہے اور کبھی اس کی معافی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پیغام کو ہر گھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر کچھ کمی واقع اللہ اسے معاف فرمائے۔ تھوڑا وقت زیادہ ہو گئے لیکن وقت کی قلت کے میسج تو دینے ہیں، انشاءاللہ ہم اصلاح معاشرہ پہ دیتے رہیں گے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ میرے اس پیغام کو آپ بھی پھیلائیں، عام کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خدا وحدہ لا شریک اس محفل کے اندر جو بیان میں نے کیا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تمام کلامی پر مجھے عمل کی توفیق عطا کرے، اس کے بعد آپ تمام کو دوران گفتگو کسی طرح کی کچھ کمی بات ہے اللہ سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔